حیا سب کے لیے، لیکن عورت کے لیے ذرا زیادہ، اور ذرا زیادہ کی تشریح میں مثلا اس واقعے سے کرتا ہوں. واقعہ بہت مشہور ہے. مسئلہ یہی ہے کہ غیر مشہور واقعہ پڑھو تو لوگوں کو اعتراض ہے کہ نئی بات سنی، مشہور واقعہ پڑھو تو بہت سن لیا. البتہ کل بہت ہی چھوٹے بچے نے، پتہ نہیں کیسے، یہ جو بچہ ہے نا اس سے بھی آدھا، اس بچے نے آ کے کہا کہ مولانا بہت اچھا آپ پڑھتے ہیں، بہت پسند آ رہی ہے مجلس، اور یہ کہ لیکن کچھ چیزیں آپ پوری نہیں پڑھتے، پوری پڑھ دیا کریں. تو اس کی تو عمر بھی بتا رہی تھی کہ شاید وہ 2011 کا ماڈل لگ رہا تھا بچہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں دے. وہ کہہ رہا کہ جی آپ تو واقعہ پڑھ دیتے کہ میں نے 10 سال پہلے پڑھا تھا، 10 سال پہلے تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ جملہ اس نے نہیں کہا لیکن مفہوم یہی تھا. تو دونوں کے بیچ بیچ میں چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اختصار بھی نہیں اور تفصیل بھی نہیں. بل ہمیں باور بزرگ حضرات ذرا سا سانس لے لیں اور یہ کہ تھوڑی ایک آدھ جو ہے نیپ لے لیں. بل ہمیں باور یہ واحد آدمی ہے جس کے لیے قرآن میں ایک ایسا لفظ آیا، قرآن میں اس کے لیے ایک ایسا لفظ آیا جو اسلام عام حالات میں کسی کے لیے پسند نہیں کیا. مثلہ کا مثل الکلب، کہا کہ اس کی مثال تو کتے جیسی. یہ لفظ قرآن میں اسی انداز سے آیا سورہ اعراف میں. بلم باور، لیکن بلم باور کا واقعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدے تو ہیں لیکن مشہور واقعہ اس لیے فائدہ نہیں. اس کا بتایا ہوا گر، اس کا بتایا ہوا اصول جو اس نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا. بڑی اہمیت ہوتی ہے ایکسپرٹ اوپینین کی. جو ساری زندگی ایک وکٹ نہ لے سکے، جب وہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ اور اپنا اوپینین دیتے ہیں، بالر اس طرح سے نہیں، اس طرح سے اگر بالنگ کرتا تو اتنی ساری وکٹیں لے لیتا. تو آپ تو بھی تو ساری زندگی کھیل کے آئے ہیں نا، تو آپ نے کتنی وکٹیں لی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ ایکسپرٹ اوپینین کی ایک اہمیت ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں ایکسپرٹ. وہ دیکھیے آپ بلم باور، مختصر یہ کہ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات اس مومن کو کہتے ہیں، مومن بھی نہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اتنے تقدس و تقوی سے زندگی گزاری، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہو، حرام تو حرام، بہت سارے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہو. تو اس کی اسپریچول پاور یا روحانیت اتنی طاقتور ہوتی کہ جو وہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا. اب اس کے اندر صاحبان ایمان بھی گزرے، عیسائی راہب بھی گزرے، یہودی ربیز بھی گزرے، بدھ مونک بھی گزرے ہیں، ہندو سادھو بھی گزرے، اور آج دنیا میں کچھ ایتھیسٹ بھی گزرے ہیں. مگر بلم باور بہت نیک و مقدس انسان. حضرت موسیٰ مثال دی جا رہی ہے، شروع جملے کو ذہن میں رکھیے، کسی نبی یا امام کے لشکر کی شکست، شہادت نہیں، میدان سے بھاگنا. حضرت موسیٰ فرعون کا خاتمہ کر کے اب اس زمین کی جانب اپنی فوج کو بھیج رہے ہیں جو آج بھی پرومسڈ لینڈ یا ارض موعودہ کہلاتی ہے، جو اللہ کا وعدہ تھا نیک بندوں کے لیے. یہ لشکر داخل ہوا، وہ یہی علاقے تھے جن کا آج کل بہت تذکرہ ہو رہا، اور کامیابی پہ کامیابی حاصل کر رہا، یہاں تک کہ آخری بڑے شہر تک پہنچ گیا جو کیپیٹل ہے. کیا اس کی برکتیں تھیں؟ اگر ہم معراج کی آیت میں مسجد اقصیٰ سے مطلب یہ والی مسجد اقصیٰ لے، اگر لے تو قرآن کہتا ہے بارک نہ ہو، اس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں. بہرحال بڑی زرخیز، بہت ہی اچھی زمین. بادشاہ گھبرا گیا کہ 1 2 3 4 6 قلعے ٹوٹ گئے، آخری ہے. فوج تو شکست کھا رہی ہے، موسیٰ کی فوج آ رہی، تو موسیٰ کی فوج نبی والی فوج ہے، کامیابی مل رہی. اس نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ بلم باور کو ملا لیا جائے. خوب پیسے دی. میں دیکھیں کتنا مختصر کر رہا ہوں، ورنہ واقعات اس کا بھی وہی ہے، قاضی شریح والا کہ پہلے تو منع کیا، تڑپ اٹھا، اب پھر بتا دوں تو فائدہ کیا ہوا. تو خلاصہ یہ کہ اس کو ملا لیا. تم مستجاب الدعوات اور دعا کرو گے، تمہاری دعا فوراً قبول. ہماری طاقت تو ناکام ہو گئی، اب صرف تم پر ہمیں بھروسہ ہے، تمہارا سہارا. جاؤ جا کے اس لشکر موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو. جب اتنے پیسے مل گئے تو ٹھیک، بک گیا. اور وہ چلا، پہاڑ کے قریب پہنچا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دعا کرنا، گدھا رک گیا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھنے سے انکار کیا. اس نے مارا مارا مارا، اتنا کہ گدھا بول اٹھا، کیا ہے بلم باور، اللہ نے تجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے،
دولت دنیا کی خاطر اپنے رتبے کو خاک میں ملا رہا. نبی خدا کے خلاف بد دعا نہ کرنا ورنہ تیری یہ طاقت چھن جائے. کہا کہ تو بھی مجھے روکتا، اور مارا کہ وہ گدھا اس طرح مر گیا کہ ہم اس کو شہید بھی کہہ سکتے ہیں. یہ روایت میں 3 جانوروں کا خاص تذکرہ اور بعد میں 4 کا، لیکن چوتھا تو چونکہ ویسے بھی ذرا قابل احترام ہوتا، جو جنت میں یقیناً جائیں گے. کتا ذہن میں آ گیا آپ کے اصحاب کہف. ہاتھی شاید وہ بھی ذہن میں آ گیا، محمود ہاتھی جو ابرہہ جس پر بیٹھ کر آیا تھا اور جس نے اسی طرح مکے کی سرحد پر رک کر شہادت قبول کی. محمود یعنی ہاتھی کا نام. اور تیسرا پھر یہ بلم باور کا گدھا. اور چوتھا چونکہ وہ قابل احترام ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی بہت ہوں گے، وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں اس وقت آیا تھا. تو ہوں گے جنت میں یہ دمبے اور جتنے حلال جانور ہیں یہ ہوں گے. یہ 3 جانور ایسے ہیں جو ذرا کیٹیگری سے باہر ہیں. گھوڑے اور گدھے کے حلال حرام ہونے پہ بحث نہ کیجئے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ لیجئے گا. خلاصہ یہ کہ یہ تو مر گیا لیکن پیسے لے چکا ہے. پہاڑ پہ ہاتھ اٹھایا، کہا کہ خدا بندہ لشکر موسیٰ کو غارت کر دے. کہنا یہ چاہ زبان پہ آیا کہ ہمارے بادشاہ کے لشکر کو غارت کر دے. سلپ آف ٹنگ ہو گئے. آج پاکستان کے اخبار میں ایک بڑی چٹپٹی خبر چھپی ہے ہندوستان کے کسی وزیر کے حوالے، سلپ آف ٹنگ. خیر اس سے زیادہ نہیں کہتا ہوں، ادھر میں نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو. جو بےہودگی کی انتہا آسکر ایوارڈ ہوتے ہیں وہاں سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، وہاں تو کوئی اور غلطی ہو گئی تھی. خیر تو یہ چیزیں میرا موضوع نہیں. سلپ آف ٹنگ. گھبرا کے اس نے دوبارہ اپنی دعا کو ٹھیک کیا. خدا بندہ لشکر موسیٰ کا خاتمہ کر دے. پھر زبان پلٹ گئی اور ایک بار زبان پہ وہی آیا کہ ہمارے بادشاہ کے لشکر. جب تیسری بار بھی یہی ہوا کہ زبان قابو سے نکلی جا رہی تو سمجھ گیا کہ اب یہ قدرت کی جانب سے میرے اوپر ایک عذاب آیا. اب تو اگر میری یہ دعا قبول بھی ہو گئی تو فائدہ کیا. فوراً آیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ دیکھو یہ ہوا. اس نے سر پکڑ لیا کہ تو تم الٹا کر کے آ گئے، میرے لشکر کی تباہی کی دعا. لاؤ پیسے واپس. بھئی ایک ڈیل ہوئی ہے، ایک پارٹی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو دوسرا کہے گا لاؤ میرا پیمنٹ واپس کرو. اسی پیمنٹ کی خاطر تو اتنی بڑی اس نے رسوائی مول لی. اب کیسے دے؟ جان دینا آسان ہے، درہم و دینار دینا مشکل. بادشاہ سے کہا، اور خاص طور پہ جو آ چکا ہوں، مل چکا ہوں، اب کیا کروں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں نا، یعنی یہاں سے مراد مسقط نہیں، جس زمانے میں بیٹھا ہوں. پورا ایک آرٹیکل چھپ رہے ہیں اخبارات میں کہ کسی کو انعام مل گیا، آدھے گھنٹے بعد پتا چلا جی وہ آپ کا نہیں تھا دوسرے کا تھا. آج کی غلطی پہلی غلطی نہیں ہے، اس سے پہلے کتنی غلطیاں ہو گئی، کیا گزرتی ہوگی. ملنے کے بعد کہا کوئی چیز چھینی جائے. بل ہمیں باور تڑپ گئے، کہا کہ یہ دولت تو نہیں دوں گا. بادشاہ نے کہا دینا پڑے گی. کہا کہ ایک بات بتا، تجھے میری دعا چاہیے یا تجھے لشکر موسیٰ کی تباہی چاہیے؟ بادشاہ نے کہا تمہاری دعا لے کے کیا کروں گا، میرا اصل مقصد تو موسیٰ کا لشکر تباہ. کہا کہ میں دعا کے ذریعے تباہ نہیں کر سکا، لیکن جتنی میرے پاس معلومات اور علم ہے، اتنا بڑا مستجاب الدعوات ایسے ہی تو نہیں بنا نا. ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس فارمولے پہ عمل کر لو، لشکر موسیٰ کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور عجیب تباہی ہوگی، بغیر جنگ لڑے ہوئے، بغیر تیر و تلوار چلائے. کہا جلدی سے بتاؤ ایسا کون سا طریقہ؟ کہا کہ لشکر موسیٰ میں بے حیائی پھیلا دو. کیسے پھیلا دو؟ اب اس کا سوال کہ کیسے پھیلا دو؟ کہا کہ بے پردہ عورتوں کو وہاں بھیج دو. جو شروع مجلس میں بات آئی تھی کہ اصل موضوع حیا، لیکن چونکہ بے حیائی کی طرف معاشرے کو لے جانے کی جو 3 یا 4 طریقے ہیں، ان میں سب سے پہلے بے پردہ عورت، یہ معاشرے کو بے حیا کرتی. کہا کہ لشکر موسیٰ میں ان کو بھیج دو، اور جب ان کی دیکھا دیکھی لشکر موسیٰ اس کی نقل کرے گا پھر لشکر موسیٰ تباہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. جس علاقے کی بات ہو رہی ہے پرومس لینڈ، ارض موعودہ، وہاں صرف زمین ہی زرخیز نہیں ہے، برکتیں ہی نہیں، عورتیں بھی وہاں کی بڑی خوبصورت ہوتی. چنانچہ ان عورتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ لشکر موسیٰ. تو جب لشکر اور کافی دنوں سے ٹھہرا ہوا تو اس کا بازار ہوتا ہے، لشکر کا خرید و فروخت ہوتی ہے، بازار چلی جاؤ. اب یہ پردہ جانا اور یہ اسکرٹ وسکرٹ پہن کے جانا، جو موسیٰ کی فوجیوں نے تو یہ منظر دیکھا بھی نہیں ہوگا. اب یہ 4 یا 5 عورتیں بھیجی گئی جن کا کام بظاہر کچھ نہیں تھا. بھئی ہم خریداری کرنے آئے ہیں، اپنے گھر کا سامان لینے آئے ہیں، یہاں مل رہا ہے ہم کو دو.
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دوسری عورتوں نے جو وہاں پہ موسیٰ کے لشکر والی ہیں انہوں نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا. یہاں سے حجاب کے مسئلے کا مردوں سے تعلق بنا. مجلس کے شروع میں میں نے کئی ایسے باتیں کہی تھی کہ جو مجمع اس وقت میرے سامنے وہ آدھا بھی نہیں تھا. کہ حجاب بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی خالی عورتوں کا مسئلہ نہیں. اب یہ جو موسیٰ کے لشکر میں بیٹھنے والی عورتیں انہوں نے دیکھا کہ ہم سب کے شوہروں کی توجہ ہم سے ہٹ کے ادھر ہو رہی. وہ جو بنی سوری بیوٹی پارلر سے آئی بھی عورتیں ننگا لباس پہنے ہوئے گھوم رہی, تو گھر کی عورت کی جانب کون توجہ دے؟ وہ ادھر. تو اب کہا کہ ہم کو بھی ایسا بننا ہے تاکہ ہمارے شوہروں کی توجہ ہماری جانب واپس آئے. جب مرد کی آنکھ میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہاں سے عورت بے حجابی کے راستے پہ چلتی ہے. اسی لیے قرآن نے عورت سے بعد میں کہا, مردوں سے پہلے کہا قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن ابصارهن. پہلے مردوں سے کہا کہ نگاہیں نیچی کرو. عورت بے حجاب بنتی کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ اس لیے بھی بنتا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم وفادار, زندگی بھر شوہر کا ساتھ دینے والی, ہر سختی اور نرمی میں اس کو مدد دینے والی, مگر توجہ ہم سے ہٹ کے وہاں پہ ہو رہی. چنانچہ یہ چیز پھر پھیلی. حضرت موسیٰ اپنے شہر میں بیٹھے, مصر کا کوئی شہر, قاہرہ ہی ہوگا, اسکندریہ ہوگا, جو بھی ہو, یہ بحثیں چھوڑو. پہلے تو روزانہ ایک خبر آتی تھی, آج پہلا شہر فتح ہوا, آج دوسرا فتح ہوا, روزانہ ایک شہر ایک دن میں فتح ہو رہا. یہاں ایک مہینہ گزر گئے, جو آخری شہر ہے وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے قاصد بھجوایا, کہا جاؤ صرف دیکھ کر آؤ. واپس آیا, اس نے کہا یا نبی خدا, روزانہ ایک کامیابی لینے والا لشکر ایک مہینے سے مسلسل ہار رہا. وہ جو بادشاہ وقت ہے, جو مقابل ہے کافر, ایک مہینے سے مسلسل لشکر ہار رہا ہے, یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے جن شہروں پہ قبضے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل رہے. حضرت موسیٰ حیران, میرا لشکر, میں معصوم, میں نبی خدا, اس نے پروردگار سے لشکر کو بھیجا اور یہ کامیابی کے بعد ناکامی. چنانچہ حضرت ہارون جو موسیٰ کے وصی ہیں اور انتقال کر چکے تھے, ان کا جو بیٹا تھا بہت ہی نیک دیندار, کہا تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ آخر اس کی وجہ کیا. وہ موسیٰ کا نمائندہ بن کے آیا, لشکر میں داخل ہی ہوا, کچھ پوچھا بھی نہیں. بے حجاب عورتیں اس کو نظر آنے لگی ہیں بازاروں کے اندر. ایک مرتبہ وہ حیران ہو کے پوچھتا, یہ موسیٰ کا لشکر ہے, اس میں یہ بے حجاب عورتیں کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ یہ عورتیں, وہ جو 4 عورتیں ہیں نا, روز آ جاتی ہیں صبح سے شام تک خریداری کرنے. اچھا, اب عورتوں سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اتنی دیر تم نے شاپنگ سینٹر میں کیوں لگائی. مردوں کا تو ہے کہ بھائی ایک لسٹ لے کے گئے, لسٹ نہیں ہے ذہن میں, گئے چیز خریدی آ گئے. عورتوں کو کچھ نہ خریدنا ہو تب بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو کہیں گئے ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ صبح سے شام آ جاتی, پورا دن گزارتی ہیں, آخر میں ایک آدھ چیز لے کے چلی جاتی ہے. کہا یہ تو ہمیں اپنے لشکر کی عورتیں نہیں لگ رہی. کہا کہ نہیں, یہ مقامی ہیں, بازار دیکھ کے آ گئے. کہا تم اسے مقامی اور بازار سمجھ رہے ہو؟ اس کا ایک ہی علاج ہے, تلوار نکالی اور 4 عورتوں کی گردن اڑا دی. کہا اب جا کے دیکھنا کہ کس انداز سے تمہیں کامیابی حاصل ہوتی. اور ودن 24 آورز کنعان کا وہ شہر لشکر موسیٰ نے ایک مرتبہ اس پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا. اور آخر میں امام نے تفسیر منہج الصادقین کی روایت پڑھی, آخر میں امام نے فرمایا کہ بلم باور, بہرحال شیطان علم رکھ کے گمراہ ہوا تو اصول جانتا ہے نا کہ کہاں کہاں سے مومن پہ اٹیک ہو سکتا. اور اسی طرح بلم باور گمراہ ہوا, لیکن صاحب ایمان و متقی ہونے کے بعد گمراہ ہوا. اسے پتا ہے کہ مومن کو کہاں سے شکست دی جا سکتی ہے. تو سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے بے حیائی. جہاں معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی, جب آدمی اپنے گھر کو کسی چیز سے بچانا چاہے نا, تو ہر طرف سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہیں ذرا سا روشن دان کھلا نہ رہ جائے, چھوٹا سا سوراخ نہ ہو. میرے اوپر یہ وقت گزرے, بہت پہلے کی بات, بہت زیادہ سردی تھی اور اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی. جو ٹھنڈی ہوا آتی تھی کمرے میں, دروازے بند, کھڑکیاں بند, روشن دان بند. کہا کہ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے, لیکن وہ ٹھنڈی سی ہوا جو اس میں سے آ کے بدن سے ٹکراتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اسی طرح آپ کو مکھیاں مچھر روکنا, ذرا سی جگہ بھی نہ دیجیے ان کو کہ آ جائیں, یہ تو ہر آدمی جانتا.
ذرا سا بھی موقع نہ دیجیے کہ شیطان جو آخری زمانے میں کبھی سفیانی کے نام سے آئے گا، کبھی دجال کے نام سے آئے گا، کبھی شیطان بن کے بھی آئے گا، یعنی آنا پڑے گا اسے آخر میں کھل کے. کہاں سے ہمارے اور آپ کے گھر میں نقب لگا کے داخل ہو سکتا ہے یا پینیٹریٹ کر سکتا ہے؟ بے حیائی. یہ گھر میں کبھی نہیں آنے دینا ہے، اس کو ہر طرح سے روکنا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.